آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات آئے کہاں سے، اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی؟ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بن گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں، اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا گزر بسر تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، پرندے بے چین ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ اچانک کتے بھونکنا شروع ہو گئے، جیسے کسی غیر انسان مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا ہی رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں کہ اب جو منظر وہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا، اور اب وہ عورت اس کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ سعد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی؟ اب انسانی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی جسم دوسری طرف۔ سعد یہ سب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور عجیب سے دہرے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں سے ناخون کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے، اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گری ہوئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔